رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعادة والسرور أدرك مجيئك نعمة يحيي التراحم والشعور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سحور سیشن کے ڈے 14 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو آئیے آج ہم 14ویں سپارے کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کا 14واں سپارہ جو ہے وہ سورۃ الحجر اور سورۃ النحل پہ مشتمل ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ سورۃ الحجر میں کیا مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ الحجر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 100 آیات ہیں۔ اس سورت کا آغاز الف لام را سے ہوتا ہے اور اس کے بعد ان مقطعات کو نہیں دہرایا گیا۔ گزشتہ صورت میں مذکور جلالی اور جمالی نشانات کے نتیجے میں بعض اوقات کفار کے دل پر بھی رعب طاری ہو جاتا ہے۔ اس کا ذکر یوں فرمایا گیا کہ وہ بھی دل ہی دل میں کبھی تو حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہم تسلیم کرنے والوں میں ہو جاتے، لیکن اس کے بعد پھر اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں اور رسولوں کے غلبے کا تو انکار نہیں کر سکتے۔ الزام یہ لگاتے ہیں کہ شاید یہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ بڑی تحدی سے یہ اعلان فرماتا ہے کہ دشمن خواہ کچھ بھی کہے، یقیناً ہم نے ہی اس کتاب کو نازل فرمایا ہے اور آئندہ بھی اس کی حفاظت کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد کی آیات میں بروج کا ذکر فرمایا گیا ہے جو سورۃ البروج کی یاد دلاتا ہے، اور ہم ہی اس کلام کی حفاظت کریں گے کہ مضمون پر سے پردہ اٹھاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگ معمور ہوتے رہیں گے جو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت مستعد رہیں گے۔ یہاں بروج میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو مجدد دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 برجوں کے طور پر آتے رہے، وہ بھی اسی کام پر معمور تھے۔ جس طرح قرآن کریم کے مضامین نہ ختم ہونے والے ہیں، اسی طرح بنی نوح انسان کی تمام ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ایسے خزائن عطا فرماتا رہتا ہے جو نہ ختم ہونے والے ہیں۔ چنانچہ ایندھن کا نظام اس کی ایک عظیم مثال ہے۔ کبھی انسان کو فکر تھی کہ لکڑی ختم ہو جائے گی تو کیا کریں گے، کبھی یہ فکر لاحق ہوئی کہ کوئلہ ختم ہو جائے گا تو کیا کریں گے، کبھی یہ فکر لاحق ہوئی کہ تیل ختم ہو جائے گا تو کیا کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ تیل ختم ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک اور نہ ختم ہونے والی قوت کے ذریعہ کی طرف انسان کی توجہ مبذول فرما دی، یعنی ایٹمی توانائی۔ انسان اگر اس توانائی سے پورا استفادہ کرنے کے قابل ہو جائے اور اس کے منفی اثرات سے بچاؤ کی تدبیریں سوچ لے تو یہ وہ توانائی ہے جو قیامت تک کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ پس قرآن کے روحانی خزائن کی طرح انسان کی بقا کے مادی خزائن بھی نہ ختم ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد اس صورت میں یہ بھی ذکر ہے کہ یہ دونوں قسم کے خزائن جو انسان کے لیے قیامت تک نازل کیے جاتے رہیں گے، اس کے نتیجے میں شیطان وسوسے بھی پیدا کرتا رہے گا اور وساوس کا یہ سلسلہ بھی قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ بعض دیگر انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اسی طرح اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس پیش گوئی میں اگرچہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام وغیرہ کا بھی ذکر ہے، لیکن اول طور پر یہ پیش گوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چسپاں ہوتی ہے، جن کی جسمانی اور روحانی ذریت میں سے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا تھا۔
بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ تجھ پر جو یہ تمسخر کرتے ہیں ان سے درگزر کر، ہم خود ہی ان سے نمٹنے والے ہیں، اور جب بھی تیرے دل کو ان کی باتوں سے تکلیف پہنچے تو صبر کے ساتھ اپنے رب کی حمد کرتا چلا جا۔ اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات سورہ النحل کے بارے میں کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 129 آیات ہیں۔ گزشتہ صورت کی آخری آیت میں جب یقین کا ذکر فرمایا گیا ہے، اس کے ایک معنی موت کے بھی لیے گئے ہیں، مگر پہلا معنی بہرحال یقین ہی ہے۔ اس صورت کا آغاز ہی اس امر سے فرمایا گیا کہ جس یقینی امر کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ آیا ہی چاہتا ہے، پس اے منکرو تم اس کے طلب کرنے میں جلدی نہ کرو، اور یقین رکھو کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے فرشتے نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد ہر قسم کے جانوروں کی تخلیق کا ذکر فرمانے کے بعد یہ عظیم الشان پیشگوئی فرمائی گئی ہے کہ اس قسم کی اور سواریاں بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا جن کا تمہیں اس وقت کوئی علم نہیں۔ چنانچہ فی زمانہ ایجاد ہونے والی نئی نئی سواریوں کی پیشگوئی اس آیت میں فرما دی گئی ہے۔ اسی طرح ہر قسم کے جانداروں کی بقا کے متعلق فرمایا کہ وہ آسمان سے اترنے والے پانی ہی کے ذریعے ہوتی ہے جس سے زمین سے سبزہ اگتا ہے اور ہر قسم کے درخت اور پھل پیدا ہوتے ہیں، لیکن آسمانی پانی کا ایک پہلو وہ بھی ہے جسے وہ انعام نہیں جانتے جو گھاس وغیرہ چرتے تو ہے۔ بس روحانی پانی سے جو زندگی اللہ کے رسول پاتے ہیں اور اس فیض کو آگے جاری کرتے ہیں، اسے وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جن کی مثال قرآن کریم نے انعام سے دی ہے، بلکہ ان کو اشر قرار دیا ہے کہ ان کا تو جانداروں سے بھی بدتر حال ہے، کیونکہ انعام تو اس کو سمجھنے کی بھی اہلیت ہی نہیں رکھتے، مگر یہ دین کو بظاہر سمجھنے کے باوجود پھر بھی اس کے فیض سے محروم رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے سمندر میں پائی جانے والی نعمتوں اور سمندر میں کھارے پانی میں پلنے والی مچھلیوں وغیرہ کا بھی ذکر فرما دیا، جو کھارا پانی پیتی ہیں، اسی میں زندگی بسر کرتی ہیں، لیکن ان کے گوشت میں کھار کا کوئی ادنا سا بھی نشان نہیں پایا جاتا۔ اور اس طرف بھی توجہ دلائی کہ پانی کے ذریعے اس بقا کے نظام کا انحصار ان پہاڑوں پر ہے جو بڑی مضبوطی سے زمین میں گڑے ہوتے ہیں۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو سمندر سے شفاف پانی کے اٹھنے اور اس کے برسنے کا یہ نظام جاری رہ نہیں سکتا تھا۔ قرآن کریم نے سایوں کے زمین پر بچھے ہونے کا ذکر اس رنگ میں فرمایا ہے کہ گویا وہ سجدہ ریز ہیں، لیکن دابہ اور ملائکہ بھی اللہ کی عظمت کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں۔ دابہ زمین سے اپنی زندگی کا سامان پانے کے نتیجے میں زبان حال سے ہمیشہ اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں، اور فرشتے آسمان سے اترنے والے پانی کی معرفت حاصل ہونے کی وجہ سے سربسجود رہتے ہیں۔ سورہ النحل میں جو ہے وہ حیرت انگیز مضمون بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ انسانوں کے ہر ظلم پر فوراً گرفت فرمانا شروع کر دے تو زمین پر چلنے پھرنے والے جانوروں کی صف لپیٹ دی جائے۔ دراصل انسان کو اس پر غور کرنے کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے کہ اگر دابہ نہ ہوتے تو انسان کی بقا ممکن ہی نہیں تھی۔ اسی لیے پھر بعد میں یہ فرمایا کہ مویشیوں میں تمہارے لیے بہت بڑا عبرت کا سامان ہے۔ اسی صورت میں اس کے بعد وحی کی عظمت کا بیان شہد کی مکھی کی مثال دے کر فرمایا گیا۔ کسی دوسرے جانور پر وحی کے نزول کا ذکر نہیں ملتا۔ دیکھا جائے تو شہد کی مکھی اسی طرح ایک مکھی ہی ہے جیسے عام گندگی پر پلنے والی مکھی ہوتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وحی کے ذریعے خدا نے اس کو ہر گندگی سے پاک کر دیا۔ یہ اپنے گھر بھی پہاڑوں پر اور بلند درختوں پر اور ان بیلوں پر بناتی ہے جو بلند سہاروں پر چڑھائی جاتی ہیں۔ پھر اس پر وحی کی گئی کہ وہ ہر پھول کا رس چوسے، اگرچہ لفظ ثمر استعمال فرمایا ہے مگر اس میں دوہری حکمت یہی ہے کہ مکھی کے اس پھول کو چوسنے کے نتیجے میں ہی اس میں سے ثمر پیدا ہوتا ہے، اور ہر پھل کا عرق اور نچوڑ بھی وہ پھول سے ہی چوستی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو شہد بناتی ہے اس میں انسانوں کے لیے ایک عظیم الشان شفا رکھ دی گئی ہے۔ یہاں یخرج من بطونہا فرما کر اس طرف اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ شہد صرف پھولوں کے رس سے نہیں بنتا
بلکہ شہد کی مکھی کے بطن سے جو لعاب نکلتا ہے اسے وہ پھولوں کے رس سے ملا کر اور بار بار زبان ہوا میں نکال کر اسے گاڑھا کر کے شہد میں تبدیل کرنے کے بعد چھتوں میں محفوظ کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد 2 غلاموں کی مثال دی گئی ہے کہ ایک ایسا احمق غلام جس کے کاموں میں کوئی بھی بھلائی نہیں ہوتی، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ رزق حسن عطا فرماتا ہے اور پھر وہ اسے آگے بھی بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس کا بھی شہد کی مکھی سے ایک بہت گہرا جوڑ ہے۔ عام مکھی تو ایسے مملوک کی طرح ہے جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں، اور شہد کی مکھی ایسے مملوک کی طرح ہے جسے رزق حسن عطا کیا جاتا ہے، اور پھر وہ آگے بھی بنی نوع انسان کے فوائد کے لیے یہ رزق تقسیم کرتی ہے۔ اسی صورت میں قرآن کریم کے اس حیرت انگیز معجزے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ ہر چیز کی وہ تفصیل بیان فرما رہا ہے، اور دوسری کتاب پر اس پہلو سے قرآن کریم کی جو فضیلت حاصل ہے وہی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء پر ہے۔ اسی وجہ سے جیسے وہ اپنی قوموں پر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان انبیاء پر بھی شہید مقرر فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس کی مثال آیت کریمہ نمبر 91 ہے، جو خود تمام اخلاقی اور روحانی تعلیمات کو سمیٹے ہوئے ہے اور ان پر حاوی ہے۔ سب سے پہلے عدل کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور پھر احسان کا ذکر فرمایا گیا ہے جو انسان کو عدل سے ایک بالا مقام عطا کرتا ہے۔ یہاں احسان کا ایک مضمون یأمر بالعدل والاحسان میں بیان فرما دیا گیا ہے، اور دوسرا اس کی وہ تشریح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے کہ احسان یہ ہے کہ جب تو عبادت کے لیے کھڑا ہو تو ایسے کھڑا ہو کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور احسان کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ تو اس طرح باادب کھڑا ہو جیسے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل کے سحور سیشن میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔